حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ چیز مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ عطا کیا، یہاں تک کہ جو اس وقت آپ کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمام چیزیں خرچ کر دیں، اب میرے پاس کچھ مال نہیں رہا، میں تم سے چھپا کر نہیں رکھتا، تم میں سے جو شخص سوال سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر دے دیتا ہے، اور جو شخص استغنا ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے، اور صبر سے بہتر اور وسیع کوئی چیز تمہیں نہیں دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، یہی ہمارا ٹاپک ہے، صبر اور استقامت۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ صبر کیسے کیا جائے؟ صبر سے مراد کیا ہے؟ کن حالات میں صبر کرنا؟ کس کا صبر کرنا؟ کس چیز پر صبر کرنا؟ کس کے مقابلے میں صبر کرنا؟ جس کی اتنی شان بتائی جا رہی ہے، جس کی اتنی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اس صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کی جائے تو اللہ رب العزت اس بندے کو ٹالتا نہیں ہے۔ اور روزہ تو ہے ہی صبر کا نام، تو صبر کتنی اقسام کا ہے یہ آج کی گفتگو ہوگی۔ یہ یقیناً بہت اہم ٹاپک ہے اور جس پر بہت دلچسپ گفتگو ہوگی۔ مفتی صاحب، صبر سے مراد کیا ہے؟ صبر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کریم کا جو ثمر ہے وہ صبر کی صورت میں مسلمان کو ملتا ہے۔ صبر تین طرح کا ہوتا ہے۔ صبر کا معنی ہے روکنا، اپنے نفس کو نیکی پر روکنا، گناہ سے روکنا، اور مصیبت کے وقت شکوے سے روکنا، یہ صبر ہے۔ آپ نیکی کر رہے ہیں تو وہ کرتے چلے جائیں، اس کو چھوڑے نہ، تو یہ بھی صبر ہے کہ نفس تو چاہے گا کہ آپ نیک عمل نہ کریں، لیکن آپ اپنے آپ کو اس معاملے میں آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح خطاؤں کی طرف نفس بڑھاتا ہے تو آپ اس کو روک لیتے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کرنا، یہ خوبصورت صبر ہے۔ اور جب مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، دراصل یہ جو دنیا ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ نشیب و فراز کا معنی ہے۔ یہ دنیا اس کا لمحہ لمحہ بدلتا رہتا ہے، کبھی غم آتا ہے، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی مال بڑھ جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی شفا ملتی ہے۔ تو مسلمان کو یہ صبر کی صورت میں، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ مصیبتیں جو ہیں وہ بندے کو بڑی تکلیف دیتی ہیں، اس کا علاج کس میں ہے؟ تو فرمایا صبر کی دوا لے لو تو یہ مصیبتیں جو ہے نا وہ دفع ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت آگے سے سوال کیا، کہا کہ حضرت صبر کڑوا بہت ہے، کڑوا بہت ہے، کیسے لیں کہ یہ ساری مصیبتیں جو ہیں وہ ہیچ نظر آئیں؟ کہا کہ جب تم شوق اور ذوق کا پانی ملا لو گے تو یہ میٹھا ہو جائے گا۔ یعنی تمہیں رب تبارک و تعالی سے ملنے کا جنت کے اندر شوق ہو اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ذوق ہو تو پھر صبر میٹھا بھی ہو جاتا ہے اور آسان بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ دین کے اندر اس کی مثال ایسے ہے جیسے جسم میں سر کی مثال، یعنی جس کے پاس صبر نہیں ہے اس کا دین محفوظ نہیں رہتا، اور جیسے جیسے بندہ صبر کرتا چلا جاتا ہے اس کا دین بھی محفوظ ہوتا ہے، اس کی دنیا بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ بہت سارے معاملات میں صبر نہ کر کے بندہ اجڑ جاتا ہے۔ اگر چاہتا ہے کہ وہ آباد و شاد رہے تو وہ لمحہ لمحہ صبر کرنا سیکھے۔ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے وہ ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ یہ بھی تو ایک کیفیت ہے نا کہ آپ سب کچھ سہے جا رہے ہیں، اس کو صبر کے کھاتے میں گن رہے ہیں، کس مقام پر صبر کرنا وہ صبر کہلائے گا؟ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں۔ ایک تو اللہ نے عقل انسان کو دی ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ نے اپنا دین دیا ہے انسان کو، یعنی دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہدایت ہمیں ملی وہ دین ہے۔ یہ دو نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسان کو دی ہیں، ان دونوں کا پابند ہو جانا در حقیقت یہ صبر ہے۔ یعنی عقل کو اپنی نفسانی خواہشات پہ غالب رکھنا
اور اپنی نفسانی خواہشات کو دین کا پابند کر دینا، یہ در حقیقت اس کو صبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے، ہم بعض اوقات جب گفتگو کرتے ہیں ان موضوعات پر اور جو مثالیں ہم پیش کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بشری تقاضوں سے شاید باہر چلے گئے تھے، جی، یا کچھ ما فوق یا الفطرت لوگ ہو گئے تھے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ بحیثیت بشر کے، بحیثیت انسان کے، تکلیف سب کو محسوس ہوتی ہے، اور اسی تکلیف پر ہی اجر کا معاملہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ قاری صاحب نے جن آیات کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر اگر سورۃ البقرہ کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کا جو پس منظر ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگی حالات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ سے ہی کہا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ تو یہ ضرور آزمانا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کو اس بات کی تعلیم دی یا یہ بتایا کہ جو صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ صبر سے اور نماز سے وہ مدد لیتے ہیں۔ یعنی دلوں کی تسکین اور اطمینان جب بہت بڑا پہاڑ انسان پر آ کر گرتا ہے، یعنی گھر کے بچے شہید ہو جاتے ہیں، شوہر شہید ہو جاتا ہے، باپ شہید ہو جاتا ہے، اور گھر ویران ہو جاتے ہیں، یعنی بڑی بڑی تعداد غزوہ احد میں آپ دیکھ لیجئے 70 مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو قرآن پاک پھر اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ دکھ اپنی جگہ پر سب کو محسوس ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی دکھ سے باہر چلا جاتا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان بشری تقاضوں میں رہتے ہوئے خدا کے احکام کی پابندی کرنا اور اپنے آپ کو شرعی حدود میں رکھنا، یہ اصل میں اللہ والوں کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے۔ صحیح۔ علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں، ایک تو صبر ہے نا کسی چیز پر، میں ابھی فی الحال اسی پر رہتا ہوں، ہم یہ گفتگو کریں گے، یہ بحث کریں گے کہ کس مقام پر صبر نہ کرنا، آواز اٹھانا، ریئیکٹ کرنا، یہ زیادہ افضل ہوگا، لیکن جس طرح اب روزے کی کیفیت ہے اس پر صبر کرنا، اس کا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر معین۔ خود روزے کا دوسرا نام صبر بھی ہے، جی ہاں، اور وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ نے جو فرمایا کہ مجھ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، وہ صبر سے مراد روزہ ہے، یعنی روزہ کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ روزے کی اہمیت کتنی ہے کہ خدا جو ہے وہ نماز سے پہلے اس منزل پہ روزے کا ذکر فرما رہا ہے۔ پر خدا نے انسان کو بہت سی قوات سے نوازا ہے، بہت سی قوتیں انسان کے اندر موجود ہیں، اور ان قوات کو اعتدال میں رکھنا ہی صبر ہے۔ ان ساری جتنی بھی قوت ہیں وہ انسان کے اگر اعتدال سے بڑھ جائیں تو وہ انسان کے نقصان دہ ہے۔ اسی میں غصہ جو ہے، غصے پہ کنٹرول کرنا، اس کو اعتدال میں رکھنا، یہ غصہ بھی نعمت خداوند ہے، غیرت بھی نعمت خداوند ہے۔ مصیبت کے اوپر آواز بلند کرنا، یہ انسان کے اندر ایک قوت موجود ہے، اس قوت کے اوپر بھی اپنے آپ کو اعتدال میں رکھنا۔ اور اسی طرح مطلب انسان کے اندر ایک جاذبہ ہے اور ایک دافعہ ہے، جاذبہ اور دافعہ دونوں کو اعتدال میں رکھنا، دونوں پہ صبر ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی لوگوں کے لیے عافیت ہونا یہ بھی منزل صبر ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو اپنی تمام قوا پہ کنٹرول کرنا اور ان کو حد اعتدال میں رکھنا یہ صبر کہلاتا ہے۔ چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے وہ فطرت کے تقاضوں سے انسان کو ہم آنگ کرنا چاہتا ہے، اس لیے بہت سی احادیث صبر کے عنوان پہ وارد ہیں۔ اور انسان جو صابر ہوتا ہے، آپ تو خود صابری ہیں، جی جی، ہمارا جو میں تو صبر کر رہا ہوں۔ ہاں جی، جو صابر ہوتا ہے اس کے لیے تو اس سے بڑھ کے اعزاز کیا ہو کہ خود خدا ان کے صف میں آتا ہے، فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، خدا جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صحیح، سب اعزاز خداوند ہے۔ جی، میں چاہتا ہوں ہم اس پر زیادہ بات کریں۔ مطلب ایک شخص ہے جو جس کا آپ جواب ہی نہیں دے سکتے، ایک آپ سے بڑا ہے، آپ سے زیادہ طاقتور ہے، آپ اس کا جواب، وہاں کے صبر کی کیفیت، اور ایک ہے کہ جو آپ کا ماتحت ہے یا آپ سے کمزور ہے، آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، وہ زیادتی کر رہا ہے، اس پر صبر کرنا، دونوں کی کیفیات ایک جیسی، فرق ہے؟ دیکھیے، جو بالا تر ہے، طاقت میں زیادہ ہے، قرآن پاک نے کہا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، کہ جو ظلم ہے اس پر آواز بلند کرنا اور اس پہ بات کرنا، سختی سے بات کر لے انسان، یا سمجھانے کے انداز میں بات کر لے، یا احتجاج آپ کہہ لیجئے، تو وہاں پر تو اللہ بھی اجازت دیتا ہے
لیکن ویسے بلند آواز کو خدا پسند نہیں کرتا. اچھا. لیکن ظلم پہ آواز کو بلند کرنا اس کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجازت دی ہے, استثناء دی ہے. دیکھیے دنیا میں ظلم اگر ہوتا ہے, آپ اس پر آواز بھی بلند نہ کریں تو پھر آپ کی غیرت اور آپ کا ایمان اور آپ کا کردار اور آپ کا اخلاق, اس کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ جو بالا تر ہے, جو ظالم ہے, جابر ہے, تو اس کے سامنے کلمہ حق کہنا, ہمارے اسلاف نے بھی یہی کردار ادا کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھ لیں, امام مالک کو دیکھ لیں, آپ امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیں, اور بڑے ائمہ کی تاریخ ہمارے حضرت سامنے. امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. جی, یعنی معاملہ یہ ہے نا کہ آواز بلند کرنا یہ ذمہ داری ہے پھر ان لوگوں کی جو علماء ہیں, جو فقہاء ہیں, محدثین ہیں, اور جو نامور لوگ ہیں اپنے معاشرے کے بڑے نام. تو ان کو چاہیے کہ جہاں پر ظلم ہو وہ اس کے خلاف ضرور آواز بلند کریں. اچھا, سب سے بڑا امتحان جو ان سے انسان کا ہوتا ہے وہ اپنے ماتحت کے ساتھ ہوتا ہے. جی ہاں, وہاں کیا سلوک روا رکھنا ہے. ہاں,